اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا اور فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار سے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو، واقمن الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ جل شانہ ارادہ کرتا ہے تمہارے اوپر سے رجس کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو خوب پاکیزہ کر دے۔ اس آیت میں جہاں ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے وہاں ان کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، ان کی تطہیر، ان کی طہارت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت میں، اس آیت سے ماقبل جو آیات ہیں اور اسی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے، اس کے بعد آنے والی آیت جو ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، اپنی چادر کے نیچے بٹھایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور فرما اور ان کو خوب پاکیزہ فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا کا سب سے بہترین اور افضل ترین خاندان ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آل میں سے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو اللہ جل شانہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ بعض بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور بعض بیٹے جوانی تک پہنچے، جن میں ابو طالب جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ بھی مشہور ہیں۔ ایک عبد کعبہ ہیں، ایک قسم ہیں، اور ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا اور اسلام بھی قبول کیا۔ بہت شان اور مقام والے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 6 پھوپھیاں ہیں، جن میں امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ، اروہ۔ جو ام حکیم ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، یہ ان کی نانی ہیں، اور جو صفیہ ہیں وہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، جن میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں 25 سال رہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال ہوئی اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے ان سے نبی علیہ السلام کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹوں میں سب سے بڑے قاسم تھے، جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے، اور اس سے چھوٹے عبداللہ ہیں، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت قاسم بھی بچپن میں انتقال کر گئے، اور ایک طاہر طیب ہیں، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔
باقی نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک بیٹا اور بھی عطا فرمایا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، جن میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے حالہ بنت خویلد کے بیٹے کے ساتھ، جن کا نام ابو العاص ابن ربیع اموی تھا، ان کے ساتھ فرمایا، اور ان سے اللہ جل شانہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام امامہ تھا۔ نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان سے نکاح فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی، اور دوسری بیٹی حضرت کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی جانب اور ایک مدینہ منورہ کی جانب، اور سن 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد تیسری بیٹی جو تھی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد جو نبی علیہ السلام کی چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاطمہ الزہرا بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ البطول بھی کہا جاتا ہے۔ زہرا یعنی دنیا اور آخرت کی ساری روشنیاں جس کے دروازے پر، اور بطول ساری دنیا سے کٹی ہوئی اور اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے 5 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں، جن میں سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹے حضرت محسن تھے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور 2 بیٹیاں تھیں حضرت زینب اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی یہ پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ ساری اولاد چلی ہے۔ اور پھر جب ان کی وفات ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تھی، تو ان کی وفات کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ، اور جب آپ کی عمر 54 سال ہوئی تو پھر نکاح فرمایا نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور پھر نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ۔ یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں 3 مہینے رہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ پھر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ اور 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ تھا، اور ان کا خاندان جو تھا وہ 100 میل تک آباد تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس نکاح کی برکت سے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، اس نکاح کی برکت سے ان کا خاندان جو 100 میل پر آباد تھا، سارا کا سارا اسی خوشی میں اسلام قبول کر لیتا ہے ان کے نکاح کی برکت سے۔ 9ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بعد نکاح فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہودیوں کے سردار
حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، یہ اسلام قبول کرتی ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں۔ سب سے آخر میں جو نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا مقام طرف میں۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں، اور ان کی ایک بہن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ گویا حضرت میمونہ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی یہ خالہ ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، اور اہل بیت جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اہل بیت سے مراد آل رسول بھی ہیں، اور اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں۔ جو آل رسول ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں حدیث رسول کی وجہ سے، اور جو ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کی وجہ سے وہ شامل ہیں اہل بیت میں۔ اس میں بہت ساری روایات بھی ہیں۔ ایک حدیث مسلم شریف کی ہے جس روایت میں صحابی رسول نے بیان فرمایا کہ آل رسول جو ہیں ان میں آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو آل ہیں یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان پر صدقہ لینا حرام ہے، یعنی صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ جن پر پہلے دن بھی حرام تھا اور اب بھی حرام ہے، یہ نبی علیہ السلام کی آل ہیں، اور نبی علیہ السلام کی آل، نبی علیہ السلام کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، جن کا ادب، احترام، عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہی اللہ جل شانہ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور صحابہ اکرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، آل رسول کے ساتھ محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔